خوشی پڑھنا تشہد میں ضروری ہے، باقی دعائیں تو نفلی اذکار وہ سکپ کر سکتے ہیں عام حالت میں بھی، اگر یعنی جماعت کھڑی ہوگی تو اس میں اجازت ہے، کوئی مطلب ایشو نہیں ہے، توڑے نماز کو فوراً توڑے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا زبان سے نماز کی نیت کرنا ثابت ہے؟ اگر نماز کی نیت نہیں ہے تو پھر حج و عمرہ کی الگ سے نیت کیوں آئی ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ بھی اجماع امت ہے، ایون حنفی جنہوں نے زیادہ ضد بنائی ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا کوئی ثابت نہیں نبی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ خود یعنی جو شیخ احمد سندی ہیں مجدد الافسانی، کٹر حنفی صوفی ہیں، لیکن اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ بھئی چونکہ نبی علیہ السلام نے نیت نہیں کی نماز کی زبان کے ساتھ، لہٰذا یہ بدعت ہے، وہ بدعت سمجھتے ہیں، حنفی ہو کے بدعت سمجھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے شیخ احمد سندی صاحب حنفی ہو کے بھی اسے بدعت سمجھتے ہیں، لیکن باقی مسئلوں میں اچھا بعض اوقات بڑے بڑے لوگ بھی بڑی بڑی صحیح باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ خود مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں فرض نماز کی امامت خود کروں تاکہ میں فاتحہ پڑھ لوں، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جب میں مقتدی ہوں گا تو پھر میں حنفی ہوں تو فاتحہ چھوڑنی پڑے، منو وہم ہی پیارا ہے کہ نماز میری ہو گئی نا، اپنا دل اللہ بندہ وہم کر لے، لوگوں کی خراب کر دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، یعنی یہ جو نیت والا معاملہ ہے تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کی پہلے پھکی والا جواب یہ لیں کہ نماز سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ وضو ہے، کیونکہ طہارت کنجی ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، جو پاکیزگی ہے نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ کسی نے کبھی نیت کیا نیت کرنا میں اس وضو دی خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے خاص واسطے نماز زور دے، کیوں نہیں کرتے نا؟ تو نماز کی کہاں سے آ گئی؟ باقی یہ دلیل کے طور پہ بات کرنا کہ جی حج اور عمرے کی نیت آئی ہوئی ہے، میرا چیلنج ہے کہ کسی جگہ پہ حج اور عمرے کی نیت نہیں آئی ہوئی ہے، نیت کے الفاظ دکھائیں کہاں ہے؟ یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ یعنی جب لبیک کہا کرتے تھے، اللہم لبیک عمرتن، میں حاضر ہوں اے اللہ عمرہ کرنے کے لیے، وہ تلبیہ ہے، اس کے ساتھ عمرے کے لفظ ایڈ ہوئے ہیں، یہ یعنی احرام باندھنے کے بعد عمرہ یا حج کرنے کے لیے دعا ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ اگر یہ نیت ہوتی تو یہ احرام سے بھی پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب تک احرام نہیں باندھا ہوگا، یعنی احرام سے پہلے آپ پہلے تو احرام کی نیت کریں گے نا، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ اس معاملات کو لے کے چلیں۔ تو یہ نیت نہیں ہے، نیت کے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں، یہ تو دعا ہے۔ نیت ہو تو پھر نیت کے الفاظ کے ساتھ ہو، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایون فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں زور کے نماز کی نیت تھی اور نماز زور کی پڑھ رہا تھا، زبان سے اثر نکل گیا، اس کی نماز درست ہے، یہ بار شریعت میں لکھا ہے۔ اور اگر نماز وہ پڑھ رہا تھا زور کی، زبان سے اس کے زور ہی نکلا لیکن دل میں اس کے تھا کہ میں اثر پڑھوں تو نماز نہیں ہوئی، تو مان تو وہ بھی رہے کہ دل کی نیت کا اعتبار ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ایک لمحے کے لیے تو ظاہر نیت کو حاضر کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ بندہ جاتے ہی نماز شروع کرتے پھر بعد سوچے میں کیڑی شروع کی تھی۔ نماز شروع کرتے ہوئے ظاہر وہ اپنا ذہن تو حاضر کرے گا، قبلہ رخ جب کھڑا ہوگا ذہن حاضر کرے گا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، بس وہی اس کی نیت ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس میں وہ بعض وطر کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وطر جب ہم 2 لادہ پڑھتے ہیں، 1 لادہ پڑھتے ہیں، بعض کا اکٹھے 3 سلام سے پڑھتے ہیں، تو وہ نیت کیا ہوگی؟ نیت وہی ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے 3 وطر 2 سلاموں سے پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے 2 سلام پھیرنے ہیں، پھر 1 رکعت الگ سے، تو نیت شمار ہوگی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب اس طرح پڑھتے تھے تو وہ 2 اور 1 کے درمیان جو فصل کرتے تھے سلام کی، اس کے بعد گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ خاموش نہیں رہنا، ضروری نہیں ہے کہ خاموش ہی ہو۔ 2 پڑھ کے سلام پھیرا، آپ اس کے بعد گپ شپ کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، جو مرضی کریں، پھر ایک ساتھ ملائیں گے وہ پوری کو وطر کر دے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور 1 سلام سے پڑھ رہے ہوں گے پھر تو ویسے مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، علی اسی میں ضمن ایک سوال بن گیا، آج کتنا مزہ آ رہا ہے من تک نا، کوئی سوال سنی شیعہ کنفلکٹ ہوتے نہیں ہو رہا، ایویں سادہ سادہ معصومانہ سوال ہو رہے ہیں، تو جڑے عوام دے سوال ہیں، شکر ہے مہربانی جناب انہیں ہی سوال کرے کرو، میں ایڈا کو ریکارڈ کرا چھڑا ہے کہ انہوں اس مسئلے میں آپ کوئی ایشو نہیں رہا، یہ سوال پبلک سوال ہے۔ ہاں جی، علی آپ نے کہا کہ حج عمرے میں جو ہے نا وہ نیت نہیں ہے، اصل میں الفاظ ہیں۔ ہاں جی، الفاظ نہیں دعائیں ہیں، الفاز ہیں۔ اگر وہ کوئی بندہ بھول جاتا ہے اس میں حج عمرے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لبیک تو اس کو کرنے ہی ہوگا۔ اگر وہ لبیک کہنا بھی بھول گیا ہے تو کرن کے گیا ہوتے لبیک تو پڑھنا ہے، وہ جب یاد آ جائے اس وقت کہہ لے لبیک اللہم لبیک، ہو جائے گا، جمرہ ہو جائے گا۔ علی اگلا سوال ہے، فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائے تو کس وقت پڑھیں؟ فجر کی سنتوں کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ پہلے تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹنی نہیں چاہیے، پہلے ہی پڑھی جائے، اور اگر کسی کے یعنی مسجد میں گیا اور آگے جماعت قائم ہے تو میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے کوئی نفلی نماز جائز نہیں، تو پھر امام کے ساتھ آپ پڑھیں فرض نماز، اس کے بعد آپ 2 رکعتیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، تو اس کی سند کمزور ہے، صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے، مشکات میں بھی شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا اس کی سند کے حوالے سے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے تو ایک شخص وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اس کے پاس، تو آپ فرمائیے کیا پڑھا؟ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 پڑھنا شروع کر دے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میری جو پہلی 2 سنتے رہ گئی تھی 2 نفل وہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ سن خاموشی اختیار کر، یہ حدیث تقریری ہوگی۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ کوئی سورج نکل کے بعد میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ باقی یہ جو مشہور ہے کہ اتنی دیر مسجد میں ہی رہنا ہے، یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے کہ جی ضروری ہے کیا وہ یعنی اس کا تو مطلب ہے کہ وہ فجر کی سنتے ہیں تو فرضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوگی کہ پوری رات منتظر آدھا پوڑا گھنٹہ بیٹھے رہو ہوتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً ہی پڑھ لیں۔ اگر بعد میں اشراق کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو کہنا کہ جی فوراً نہیں پڑھ سکتے